السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال تعالی لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے شمار فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبیوں کے سردار امام الانبیاء احمد مختار، مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور صرف پیدا ہی نہیں بلکہ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اشرف المخلوقات کے خطاب سے نوازا کہ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام 18,000 مخلوقات کے اندر سب سے افضل اللہ نے ہمیں یعنی امت محمدیہ کو بنایا۔ اس امت کو اشرف کا خطاب ملا ہے، کس کے صدقہ طفیل میں؟ سید الانبیاء، سید البشر، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صرف ایمان والوں ہی کے لیے نہیں، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، چرند ہو پرند ہو، بلکہ یوں کہہ لیا جائے جتنی بھی مخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزر گئے ان تمام انبیاء کی خوبیاں، ان کی عادتیں، ان کی اچھی خصلتیں، وہ تمام آپ کے اندر اللہ نے مجموعی طور پہ جمع فرما دیا۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا، اے نبی، جو آپ کے علاوہ تمام انبیاء مل کر جس کام کو انجام نہیں دے سکے، ان تمام کاموں کا بوجھ، ان تمام کاموں کی ذمہ داری دین کی نسبت کی بنا پر میں نے آپ کے اوپر ڈالا ہے۔ آپ کے ساتھ حالات آئیں گے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ سدا ساتھ رہے گا، میری مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، آپ کسی بھی مورچے پہ کسی بھی موقع پہ گھبرائیں گے نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، خانہ کعبہ کے اندر بدماشوں نے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو چاک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالیاں دے رہا تھا، کوئی آپ کے چہرے انور پہ تھوک ڈال رہا تھا، کوئی آپ کو تھپڑ مار رہا تھا،
یعنی جس سے جو بن میں آتا، جو بن پاتا، طرح طرح کے مظالم آپ کے ساتھ ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ چہرہ انور خون سے آلود ہو گیا، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کی دختر نیک اختر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے پانی لے کر اور کچھ کھانے کا سامان لے کر پہنچتی ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب جا ہی رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے تھے۔ بیٹی اپنے باپ کو پہچان نہیں رہی ہے، اپنے لاڈلے نبی، لاڈلے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے قاصر ہے۔ چہرہ دیکھ کر پہچان نہیں، کون، پتہ نہیں کون ہے یہ۔ قریب گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک آئے۔ جب نظر باپ بیٹی کی ملتی ہے تو بیٹی بھی پہچان جاتی ہے، باپ بھی پہچان جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے، اے ابا حضور بتلائیں کس مستاق نے ایسا آپ کے ساتھ کام کیا ہے، حرکت بازی کی ہے، میں اس سے بدلہ لوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرو، تیرے ابا کو بھی تجھے بھی ہے نہیں، اس صبر کے بدلے اللہ جنت دیں گے، اس صبر کے بدلے اللہ جنت دیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے۔ طائف کی وادیوں کے اندر دو پہاڑوں سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ کے حبیب اگر حکم دو تو حکم دے تو طائف والوں کو ان پہاڑوں کے بیچ کچل دیا جائے۔ آقا نے فرمایا، اے لوگوں سنو، ابھی تم مجھے نہیں پہچانتے ہو، ابھی تم مجھے نہیں جانتے ہو سکتا ہے تیری آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ میرے اخلاق کو، میرے عادات کو، میری سیرت کو میرے بعد پہچان لے گی۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو طرح طرح کے مظالم ڈھائے جانے کے باوجود، ساری پریشانیوں سے لڑنے کے باوجود دشمنوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ کوئی قتل کی سازش کر رہا ہے، کوئی جگہ بہ جگہ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جگہ بہ جگہ آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنو کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی کہتا ہے محمد تجھی کو اللہ ملا تھا، اللہ کو تیرے ہی جیسا آدمی ملا تھا، اور کوئی مالدار امیر نہیں ملا تھا۔ پیسے والے کو، سورس والے کو، سرداروں کو، عزت والے کو، شہرت والے کو، ایسے لوگوں کو نبی بنانا چاہیے تھا۔ تم جیسے غریب کو، تم جیسے فقیر کو، تم جیسے تنگ دست کو نبی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، میں سردار بھی ہوں، میں امیر بھی ہوں، میں عزت دار بھی ہوں، میں محترم بشان بھی ہوں۔ ساری خوبیاں اللہ نے میرے اندر دے کر کے اتارا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، لیکن تیرے اندر سمجھنے والی عقل نہیں ہے، تیرے اندر دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے، تمہارے اندر پرکھنے والی نظر نہیں ہے۔ میرا رب مجھے عزت دے رہا ہے اور دے گا۔ تم دنیا کی عزت کو دیکھتے ہو، دنیا کی شہرت کو دیکھتے ہو، دنیا کی دولت کو دیکھتے ہو، اللہ نے مجھے دین کی دولت سے بھی نوازا ہے، دنیا کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اس ساری دنیا کو اللہ نے میرے صدقے طفیل میں پیدا کیا ہے۔ تمہیں جو روزی مل رہی ہے
ایمان نہیں لانے کے باوجود اللہ میرے صدقے طفیل میں دے رہا ہے. تم جو زندہ ہو، زندگی ملی ہے، یہ محمد کے صدقے طفیل میں مل رہی ہے. جب مجھے پہچان جاؤ گے تو سب کچھ کو ٹھکرا کر میرے قدموں پہ گر جاؤ گے، ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ گے. میرے دوستو بزرگوں، یمامہ کا گورنر اسامہ بن عسال ننگی تلوار لیے ہوئے، ایسی تلوار جس کے دھار کے اندر، جس کے نوک کے اندر زہر پلائی ہوئی تھی، زہر آلود تلوار لے کر، ننگی تلوار لے کر جاسوس بن کر مخبری کرنے آیا. پہچانتا نہیں تھا کہ محمد کون ہے. جس کی شہرت ہے مکہ، جس کی شہرت ہے وہ کون ہے؟ عرب کی سرزمین پہ یہ کون ایسا شخص ہے جو سب کو پریشان کر کے رکھا ہے، ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، اپنے علاوہ ساروں کو وہ باطل کہتا ہے؟ تو کون ایسا نام ہے، کون ایسا شخص ہے جس کا نام محمد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، صحابہ بھی موجود ہیں. کوئی تلاوت کے اندر مشغول ہے، کوئی ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، کوئی قرآن کے اندر سیکھنے سکھانے کے کام کے اندر مشغول ہے. نبی کی وراثت کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی صف کے اندر اسامہ بن عسال یمامہ کا گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے پہنچتا ہے. مجمع میں بیٹھتا بھی ہے، ایمان والوں کے ساتھ وہ بیٹھتا بھی ہے، ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھرتا ہے، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے بات نہیں کرتا. ترچھی نظر سے وہ غور کرتا ہے کہ آخر محمد کون ہے، محمد کون ہے. کسی سے اس نے پوچھ لیا، اجی بتلاؤ محمد کون، میں محمد کی تلاش میں آیا ہوں. اتنا کہنا تھا کہ صحابہ کے اندر چرچا ہوا، یا رسول اللہ، یہ شخص مجمع کے اندر بیٹھتا ہے، یہ اجنبی شخص ہے، تلوار لے کر آیا ہے، اس کی نیت درست نہیں لگ رہی ہے، یہ غلط ارادے سے آیا ہے لگتا ہے. اتنا تذکرہ ہونا تھا، صحابہ کی زبان سے اتنی بات نکلنی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، اپنی ننگی تلوار نکالتے، تلوار کو نکالتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، یا رسول اللہ، یہ گستاخ ہے، یہ جاسوس ہے، یہ جاسوسی کرنے آیا ہے. اتنا کہتے ہی اس کے تلوار کو قبضہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرتا ہے اور فرماتے، بولو کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اے عمر، خاموش ہو جاؤ، میں اس سے پوچھتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تلوار کو لے لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بولو جی تم کون ہو، کہاں سے آنا ہوا، کس ارادے سے آنا ہوا؟ وہ اسامہ بن عسال یمن کا گورنر
وہ کہتا ہے کہ میں محمد کی تلاش میں آیا ہوں، میں محمد کی تلاش میں آیا ہوں۔ بولا ارادہ کیسے، کیا کام ہے؟ بولا میں محمد کی گردن اڑانے کے لیے آیا ہوں، محمد کی گردن اڑانے کے لیے آیا ہوں، اس کے قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ سارے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اتنا کہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں ہی محمد ہوں، میں ہی محمد ہوں جس کے قتل کے ارادے سے تم آئے ہو، اور سنو تم جاسوسی کرنے آئے ہو، جاسوس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو تمہارے اوپر یہ فیصلہ عائد ہو، یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ حکم دیا صحابہ کو۔ مسجد نبوی کی چھت کھجور کی تھی، کھجور کے کھمبے تھے، ایک موٹا کھمبا سے رسی کے ذریعے سے اسے باندھ دیا گیا۔ 3 دن تک وہ بندھا رہا، اور اس کے ارد گرد صحابہ موجود تھے اس کی نگرانی میں۔ قضائے حاجت پوری کرنے کے بعد پھر اسے باندھ دیا جاتا، اسے کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ناشتہ بھی دیا جا رہا ہے، کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ساتھیوں سنو، اسامہ بن وصال یہ ہمارا مجرم ہے، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، کھانے کے اندر پینے کے اندر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن وصال کے پاس پہنچتے ہیں۔ بولے اے اسامہ، جس محمد کے قتل کے ارادے سے آئے ہو وہ محمد تیرے سامنے حاضر ہے، بولو تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تم تو یہ سوچتے ہوگے کہ آج میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اسامہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ رحمت والے ہیں، آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، آپ سے تو ہمیں رحمت کی امید لگتی ہے، آپ سے ہمیں تو رہائی کی امید لگتی ہے، آپ ہمیں قتل نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ ظلم سہتے، ظلم کرتے نہیں، ظلم سہنا آپ کی فطرت میں ہے، ظلم کرنا آپ کی فطرت میں داخل نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو ذرا نظر اٹھا کر میری طرف دیکھو، میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ اسامہ کہتا ہے میں نے روم کے بادشاہ کو دیکھا، فارس کے بادشاہ کو دیکھا، میں نے شام کے بادشاہ کو دیکھا، بہت سے ممالک کے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن جتنے ممالک کے بادشاہوں کو میں نے دیکھا ہے ان تمام بادشاہوں کے چہرے سے سب سے بدتر چہرہ تیرا چہرہ ہے، اس لیے میں تیرے چہرے کے اوپر نہیں دیکھوں گا، تیرے چہرہ کو نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ تیرا چہرہ تمام بادشاہوں میں سب سے بدتر چہرہ ہے، برا چہرہ ہے۔ صحابہ برہم ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دست مبارک کو تلوار کے دستہ کے اوپر لے جا رہے ہیں، تلوار نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس گستاخ کی گردن مار دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کسی بات میں جلدی نہ کیا کرو، کسی بات میں جلدی نہ کیا کرو، سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ رک گئے، عمر بھی خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ سنو، 3 دن کے اندر تمہیں کسی بات کی تکلیف ہوئی؟ بولا نہ مجھے کسی بات کی تکلیف نہیں، مجھے کھانا بھی ملتا رہا، سونے کی بھی جگہ ملی، کھانے کو بھی ملتا رہا، کوئی تکلیف نہیں۔
بولا اے اسامہ سنو، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، تجھے آزاد کر دوں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، لیکن سنو ذرا سا مدینہ کی گلیوں کا نظارہ کر لو، یہاں کی گلیوں سے خوشبو آتی ہے، محمد کی خوشبو آتی ہے، یہاں رحمت کی بارش ہوتی ہے، یہ پاک شہر ہے۔ اسامہ کہتا ہے اے محمد سنو، میں نے بہت سے شہروں کو دیکھا ہے، جتنے شہروں کو ہم نے دیکھا ہے ان تمام شہروں میں سب سے برا شہر مدینہ ہے، سب سے بری گلیاں مدینہ کی گلیاں ہیں، اس لیے میں مدینہ شہر کی طرف نہیں جاؤں گا، مدینہ کی گلیوں کے اندر میں نہیں گھوموں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غصے کے اندر آ جاتے ہیں، تلوار کی طرف ہاتھ بڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر جلدی مت کرو، اے عمر سنو، اسامہ کو میں نے آزاد کر دیا، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے خیش و اقارب ہیں، ان کی جائیداد ہے، ان کی اور زندگیاں ہیں، اس لیے میں نے ان کے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ کر دیا، میں اپنے رحمت کے سائے سے اندر اس کو معاف کر دیا، میں اس کی قتل کی سزا کو معاف کر دیا، اسے آزاد کرتا ہوں، جاؤ اے عمر مدینہ کی بارڈر کے اوپر جا کر اسے چھوڑ دو، بارڈر کراس کروا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ساتھ میں لیے ہوئے اسامہ کو لے کر کے چلتے ہیں، ایک اور صحابی ساتھ میں، بولا اے عمر کسی طرح کی حرکت بازی مت کرنا، میرے دوستو آج کا حاکم ہوتا تو راستے کے اندر گولی مروا دیتا، دوڑا دیتا، لکھ دیتا کہ بھاگتا ہوا پکڑا گیا، اس لیے گولی مار دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جو تاکید کی، اس تاکید کے تحت، اس تنبیہ کے تحت، اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ کو لے کر کے چل رہے ہیں، اسامہ چل رہا ہے عمر کے ساتھ، چل رہا ہے عمر کے ساتھ، جب بارڈر کے قریب قریب پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے عمر، اے عمر میں تو مدینہ سے آگے اپنے ملک یمامہ کی طرف جا رہا ہوں، لیکن سنو ابھی میں نے بارڈر میں نہیں کراس کیا، لیکن